بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے اور نعمان بھائی کو بھی. میں نے تو ڈائٹنگ شروع کی ہوئی تھی, تو یہ تو صحیح ہے. آج گئی ڈائٹنگ. تو بہت سارے ٹاپکس ہیں انشاءاللہ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم کور کریں گے. سب سے پہلے جاوید احمد نام ہے نا, احمد جاوید چودھری, جاوید احمد چودھری, بہرحال جو بھی چودھری صاحب مشہور جرنلسٹ ہیں جو جاوید چودھری کالم نگار جو. جی بالکل, اس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ بات کی کہ ایک تو انہوں نے پٹھانوں کے جذبے کو سراہا, جو کہ واقعتاً اس قابل ہے کہ اس کو سراہا جائے. یقیناً ان لوگوں نے بہت بڑی جنگیں لڑی ہیں اور آج بھی وہ لوگ بہت ساری جگہوں پر ایک بڑا اچھا رول پلے کرتے ہیں. لیکن جو انہوں نے اس میں کالم کے اندر زیادتی کی وہ یہ تھی کہ پنجابیوں کو نہ خاصا مطلب دھویا. تو اس کے اوپر ہم تھوڑی بات چیت کرتے ہیں. ہنومان بھائی آپ کچھ پہلے ذرا پٹھانوں کی وکالت کریں, اس کے پنجابیوں کی وکالت کریں. ان کا ایک آبجیکٹیو انالیسس ہے کہ بہت سارے معاملات میں پٹھانوں نے جس لیول کی غیرت دکھائی, بہادری دکھائی, اور وہ سارے جو کوالٹیز جو ایک ہم ایک انسان میں دیکھنا چاہتے ہیں, قوم میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہمارے سامنے دنیا میں مطلب پٹھانوں نے جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں, اور پھر ان کی غیرت خودداری مشہور ہے سب کے اندر کہ جی پٹھان بڑا غیرت مند ہوتا ہے. کشمیریوں کے بارے میں بھی انہوں نے ان کا بھی ذکر کیا. تو اس کی کمپیریزن میں ہمارے پاس اچھی خاصی لمبی لسٹ ہے, غداریوں کی داستانیں ہیں پنجابیوں کی اور ساری چیزیں ہیں, اور اتنا کچھ نہیں ہے. تو ایک آبجیکٹیو انالیسس ہے ان کا کہ یہاں پہ تو یہ کمی رہی ہے. صحیح. تو آپ کس منہ سے جو ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑی قوم ہیں اور ہم یہ ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے آپ ہیں, لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک لیپس ہے, اور اس کو ان کا یہ جو انالیسس ہے اس کو ہمیں ایک اس طرح سے لینا چاہیے کہ یار ہم کیا امپروو کر سکتے ہیں. آپ کو اپنی آئیڈینٹی چھوڑنے کا کوئی نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, میں بھی پنجابی ہوں, لیکن اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے نا. اچھا ہم نا یعنی یہ بہت اچھا یعنی آپ نے ان کے اس کو بیان کیا نا, بیانیے کو. تو ہم یہ ایک چیز جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں نا کہ ہم نے جس چیز کو بھی دیکھنا ہے ہم نے اسلام کی نظر سے دیکھنا ہے, تو اس سے نا بہت ساری خوبصورتی آتی ہے اور ہماری بہت ساری کمزوریوں کی اصلاح ہوتی ہے. اسلام نے ایک بڑا خوبصورت اصول دیا ہے کہ کوئی قوم لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کوئی قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ ان کے اس کالم میں جو چیز زیادتی ہوئی ہے نا, آپ اس کو اگر ہسٹری کے اندر اگر ہمیں وہاں پر کچھ غدار نظر آتے ہیں تو وہ غدار آپ ہسٹری پڑھیں گے تو وہ آپ کو پٹھانوں میں بھی مل جائیں گے. آپ یہ دیکھیں یہی جو آپ قریب کی جنگ ہے, ماضی قریب کی جو جنگ ہے, تو اس جنگ کے اندر بھی بہت سارے ایسے رولز ہیں جو غداروں نے پلے کی ہیں, بلکہ اس جنگیں ہوتی ہی ماڈرن جو ہیں وہ غداروں کی بیس پر ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو جتنی جنگ ہوئی, ڈرون حملے اور جس طریقے سے یہ ساری فائٹ لڑی گئی, یقیناً اس میں غدار بھی شامل تھے. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بحیثیت قوم ان کے اندر بہت ساری ایسی کوالٹیز ہیں جو مطلب ہمارے میں ان پہلوؤں میں ہم کمزور ہیں. اچھا, لیکن کچھ چیزیں ہمارے اندر بڑی زبردست ہیں جو ان میں نہیں ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم اس پر جائیں, میں چاہوں گا کہ کچھ ہیروز جو ہمارے ہسٹری کے اندر رہے پنجاب کے اندر. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. مجھے لگا آپ بات کرنے لگے تھے کہ یار ہم کڑھائیاں بڑی کھاتے ہیں, ہمارے جیسی کڑھائی کوئی نہیں بنا سکتا. اور صحیح نہیں, ویسے مطلب شنواری تو ان کے پورے پاکستان میں چلتے ہیں. تو تو اگر ہمارے نہاری پائے ہیں تو ان کی شنواری ہیں, ان کے مطلب ملنگ جان ہے. ٹھیک ہے, تو خیر آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم سے آپ شروع کر لیں. اگر ہم ماڈرن ویسے کچھ ناموں کو دیکھنے کی بجائے نا, اگر جنگوں کو ہی دیکھا جائے نا کہ پوری اس وقت جو قریب کی جو جنگیں ہوئی ہیں, چاہے وہ کشمیر کی مطلب جنگ ہے, چاہے وہ ویسے وہ تو ان آفیشیل ہے, تو جو افغانستان کی جنگ ہے, چاہے وہ رشیا کے خلاف تھی یا امریکہ کے خلاف تھی, تو ان ساری جنگوں کے اندر بہت بڑی تعداد ہے شہداء کی جو یہاں سے تعلق رکھتی ہے, پنجاب سے تعلق رکھتی ہے. اور اسی طرح سے علماء کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جن علماء نے مطلب قادیانیت کے فتنے کے خلاف یا بہت سارے فتنوں کے خلاف یہاں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. یہ بات ہم کر سکتے ہیں کہ اس میدان میں واقعی میں, اور خاص طور پہ پاکستان سے جو علماء
پروڈیوس کی ہے یا تھنکرز یعنی جو ایکیڈیمک والی فیلڈ ہے. نہیں بہادری میں بھی آپ دیکھیں نا کہ ہر گاؤں کے اندر آپ جا کے دیکھیں, پنجاب کے گاؤں میں اگر آپ شہداء کا ڈیٹا جمع کریں تو کوئی چھوٹا ڈیٹا نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑا مطلب ہے کہ ڈیٹا ہے جو. وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن جس طرح یہ بہادری اور یہ تھوڑا سا نا ایک ہال مارک بن گیا ہے, بہادری اور کریج اور اس طرح کی جو اوصاف ہیں یہ اس قوم کے ایک پہچان بن گئی. ہاں تو یہ آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے کہ یہاں پہ جو ایکیڈیمک ہے, کیونکہ ظاہر ہے شخصیات تو بہت مختلف طرح کی ہوتی ہیں, تو یہ تھنکنگ خاص طور پہ اس خطے کے اندر انالیٹیکل تھنکنگ ہو گئی یا ایکیڈیمک ایکسلنس جو ہے اس میں بڑے نام. اس میں میں جو چیز بہت زیادہ چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھا جائے وہ یہ ہے کہ جو خود قیام پاکستان کا واقعہ ہے, آپ یہ دیکھیں قیام پاکستان میں بیسیکلی تو ڈیوائڈ پنجاب ہی ہوا تھا, ٹھیک ہے, پنجاب ڈیوائڈ ہوا نا, کیونکہ پختونخوا تو پورے کا پورا مطلب وہ یہاں پر آ گیا, ٹھیک ہے. تو جتنی بڑی قربانی پنجاب نے دی ہے, اگر آپ ہسٹری کے اندر جا کر کے دیکھیں تو پختون کی اس ٹائم پر جو قربانی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگرچہ کہ انہوں نے پھر کشمیر جو آزاد ہوا ہمارا آزاد کشمیر کا حصہ, یقیناً وہاں پر پٹھانوں کا ایک بہت بڑا رول تھا. وہ لوگ قبائل سے لوگ ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے, جو کہ ایک اسلامی مملکت کے اعتبار سے ایک بہت عظیم عمل تھا, جہاد تھا, جس میں انہوں نے حصہ لیا, اور اسی وجہ سے آج ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے. لیکن آپ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا پنجاب نے قربانی دی, لاکھوں لوگوں نے عزتیں بھی لوٹیں اور کس طرح سے کٹ پٹ کے لوگ اس وطن تک پہنچے. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی چیزیں کچھ چیزیں تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے, کسی قوم کو بہادری زیادہ مل جاتی ہے, جیسے عرب ہے, ٹھیک ہے, کسی کو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم آن گراؤنڈ چیزیں دیکھیں نا, تو جو ٹراما مطلب جس سے پنجابی گزرے ہیں نا, وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے بنسبت پختون کے, ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ 47 میں جو لوگ یہاں پر آئے وہ یکلخت اپنے پورے اس مال و دولت سے پوری نسل سے کٹ گئے, اس پوری سوسائٹی سے وہ لوگ کٹ گئے. تو ان کا جو کانفیڈنس لیول ہوگا, ان کا جو خوف کا لیول ہوگا, ٹھیک ہے, وہ لازمی, ہاں وہ بالکل وہ بہت زیادہ جو ہے نا ڈفرینٹ ہوں گی بنسبت مطلب پٹھان قوم کے, ٹھیک ہے. وہاں پر اسی لیے آپ کو پٹھانوں کا جو خاندانی نظام ہے وہ بھی آپ کو بڑا مضبوط نظر آتا ہے. اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہ ایک بڑا جینوئن ایشو ہے کہ اگر ایک قوم کا آپ نے اس کو نسل سے ہی کاٹ دیا, اس کی سینس آف آئیڈینٹی کے اوپر کتنا بڑا امپیکٹ آیا ہوگا, اور اس کی وجہ سے جو پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے یا اس کو اون نہیں کرنا چاہتے یا اس بات کو ماننا نہیں چاہتے کہ اس واقعے کا ان کی زندگی میں اور اس دنیا میں جو ان کی گرد موجود ہے اس کو پیدا کرنے میں کتنا بڑا رول ہے. بالکل, ایک تو یہ بات ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں نا, اسلام اسی لیے بیسیکلی یعنی جو قوموں میں کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں نا, اس کے پیچھے ان کمزوریوں کے پیچھے بسا اوقات ان قوموں کی غداری یا ان قوموں کی نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی, وہ ایسے ٹراماز ہوتے ہیں جو نسل در نسل اس قوم میں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح آپ پٹھانوں میں کمزوریوں کے معاملات دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پولیٹیکلی وہ لوگ جو ہیں ان کے جو فیصلے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اکثر کمزور ہوتے ہیں. جیسے آپ حالیہ واقعہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اس کو دیکھنے کے مختلف اینگل ہیں, لیکن ایک اینگل یہ بھی ہے آپ دیکھیں کہ مطلب ایک اتنی کارکن کو آپ جو ہے نا آزمائش میں ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو ہوا, یعنی جو جذبات ہیں نا وہ غالب ہوتے ہیں. یعنی اگر یہاں پر بہادری کم ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر عقل مندی جو ہے نا اس کا بھی, اور ویسے کہتے ہیں عقل مندی جو ہے نا بزدلی کو بھی پیدا کرتی ہے. یہ بھی بات, تو ان کا آزمائش یہ ہے کہ یہ بزدل نہ بنے, ٹھیک ہے, ان کی آزمائش پنجاب کی یہ ہے کہ یہ بزدل نہ بنے, اور جو حق بات ہے اس پر. یہ بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے کہ بہادری میں اور بیوقوفی میں کیا فرق ہے. تو اور یہ اسی کی ایک اور مطلب اس کی فلپ سائڈ آف دا کوئن یہ ہے کہ جی عقل مندی جو ہے وہ بزدلی کو پیدا کرتی ہے, جبکہ یہ ڈیپلی سوچنے والی بات ہے کہ کئی دفعہ بہت سارے بظاہر عقلی فیصلے جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہادری کے خلاف جا رہے ہیں وہ ایکچولی بہت بہادرانہ فیصلے ہوتے ہیں. تو بہرحال لیکن یہ کہ یہاں پہ آپ جس چیز سے اشارہ کر رہے ہیں نا کہ جی تو وہ آپ جو کہہ رہے ہیں یار یہاں پہ بہادری بڑی تھی اور سارا کچھ تھا تو ادھر عقل مندی تھی, تو وہ عقل مندی والی سائڈ نظر نہیں آ رہی. نہیں, میں تو بات کر رہا ہوں نا جیسے آپ نہیں, وہ مطلب میں حالیہ پی ٹی آئی اس تصادم کی ہم بات نہیں کر رہے. یہ بالکل ایک ایسی گیم ہے جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کر کے دیکھیں, مثال ہے آپ قائد اعظم کو لے لیں, وہ پٹھان تو نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, یا علامہ اقبال جنہوں نے ایک پوری تحریک کو مطلب ہے کہ اس میں رخ دیا. اسی طرح سید مودود
مودودی، ٹھیک ہے، یہ سب لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے جو فیصلے لیے کہ ہمیں پاکستان کے وقت میں جس دانش مندانہ انداز میں ان لوگوں نے مطلب جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنا بیسٹ کیا، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ مطلب انگریز نے وہاں پر بھی غداری کر کے وہ سارا جو شہادتوں کے واقعات ہیں اور ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن جو مطلب ہے کہ جو جس انداز میں اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ خاصا عقل مندانہ اور دانش مندانہ مطلب معاملہ ہے. پختون خطے میں اگر ہم پچھلے 20 سال میں دیکھیں نا، خاص طور پر جو اسلام کے نام پر جو تحریکیں اٹھی ہیں، اگر ہم اس کو اٹھا کر کے دیکھیں تو ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے. ایک طرف اگر مشرف اور اس کی باقیات کا مطلب جو کہ مطلب پورا امریکہ کا کی غلامی سے چلا آنے والا بیانیہ تھا اور اس کی نتیجے میں ہونے والے ظلم تھے، تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو وہاں کی جو لیڈرشپ تھی اس کے جو فیصلے ہیں وہ بھی تو بڑے ہی مطلب نقصان دہ ہوئے اس قوم کے لیے. کس طریقے سے اسلام کو قائم کرنے کے لیے بندوق کو استعمال کیا، کس طریقے لوگوں کے جذبات کو ابھارا، اور پھر اس کے نتیجے میں کس طرح اس پوری پٹی کے اوپر آزمائش آئی، ان کے گھر تباہ ہوئے، ان کے بچے، ان کے پورا معاملہ. تو اس کو اس لیے یہاں پر بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی قوم کے اندر جو کمزوری ہے اس کا بھی اعتراف کریں اور کسی قوم کے اندر جو کوالٹی ہے اس کو بھی آپ مانیں. اس کی جو بیڈ مینجمنٹ تھی، اس کا اشارہ کر رہے ہیں، کیا وہ بیڈ مینجمنٹ صرف انہی کی رسپانسبلٹی تھی، اس بیڈ مینجمنٹ میں ادھر کا بھی کوئی رول تھا؟ نہیں، یقیناً یہ بات درست ہے کہ بہت ساری مطلب ایک عالمی سمجھ لیں سازشوں کا گڑھ بنا پورا خطہ جو ہے نا. صرف یہ کہ یہاں کا ظلم نہیں تھا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ عالمی جو ادارے تھے، جو ایجنسیز تھیں، اسلام دشمن، پاکستان دشمن، مسلمان دشمن، انہوں نے بھی بڑا مطلب وہاں پر رول پلے کیا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب کسی تحریک کو کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس تحریک کو کھڑا کرتے ہوئے آپ جب اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کے جان مال اس کا تحفظ کرنے کو یقینی بنائیں، اور آپ جو مقاصد جن کو حاصل کرنے کے لیے اٹھے ہیں آپ کو اتنا گہرا آپ کے پاس تجزیہ ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اسی لیے ہمیں شریعت کی پابندی اور علماء کی تابع داری کا جو ہے نا وہ حکم ہے. تو جذبات جہاں پر بھی غالب آئیں گے نا وہاں پر نقصان ہوگا. یعنی یہ صرف آج کی بات نہیں ہے اسلامی ہسٹری کے اندر، اور یہ صرف پٹھان کی بات نہیں ہے، پنجاب کی بھی بات ہے، ٹھیک ہے. آپ مطلب کسی بھی خطے میں کسی بھی قوم نے جب بھی علم کی بجائے جذبات نے اس کو ڈرائیو کیا، ایموشنز نے ان کو مطلب لے کر کے وہ چلے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے. تو خیر ہم کہیں اور نکل گئے. میں جس چیز کو اس میں چودھری صاحب کے کالم پہ جو بات اصل میں رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس موڑ پر نا ہمیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے، اور اس موڑ پر ہمیں ایک امت، ایک قوم اور ایک ملت کے طور پر سوچنا چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بات کسی حد تک صحیح ہے؟ مطلب ان کی بات میں جتنا صحیح ہے اسے تو میں نے اتفاق کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ یقیناً پٹھان لوگوں میں جو بہادری ہے، مہمان نوازی ہے، یہ جو صفات ہیں یقیناً ان کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں. اور بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے مطلب اپنے ماضی میں جتنی قربانیاں اس امت کے لیے ان لوگوں نے دی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ رشین جہاد کو دیکھ لیں، وہ تو پاکستان تباہ کرنے ہی آ رہا تھا نا، مطلب پنجاب کو ایک غلام بنانے آ رہا تھا. تو پٹھان اگر قربانی نہ دیتے تو پنجاب کہاں ہوتا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارے جو قبائلی علاقے تھے وہ اگر مطلب وہاں پر ہماری دفاعی لائن نہ بنتے. کیونکہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اس کرنٹ سینیریو میں یا پچھلے ہمارے 10 20 30 سال کے اندر اگر ہم رول دیکھیں کہ کون سا رول جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، تو کیونکہ کوئی بھی بندہ آج ہم مسلمان ہو کے وہ کلیم کر لیں کہ جی وہ آج سے 800 سال پہلے جو ہے نا یہ ہوا تھا اور صلاح الدین نے یہ کیا تھا اور ابو حنیفہ نے یہ کیا تھا اور ہم مسلمان ہیں، تو ہماری یہ بالکل ٹھیک ہے، ہماری بات مطلب ہماری ایک آئیڈینٹی ہے اور وہ سارا کچھ ہے. لیکن وہی بات جو علامہ اقبال نے کہی اپنی نظم کے اندر بھی کہ جو ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ اپنا وہ کمپیریزن جو ہے نا وہ کرنا بند کرو. اب جو تم نے حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں تم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اپنے اسلاف کی کامیابیوں کے اوپر. تو یہ بات ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے پیدا کیا علامہ اقبال سے بڑا لیڈر، ہم کیسے پوری تحریک ایران تک میں مطلب ان کے اثرات گئے اور پوری تحریک ڈرائیو کی، کوئی شک نہیں ہے. سید مودودی جیسا عالم، ٹھیک ہے، 24 زمانوں میں ان کی کتابوں کا ترجمہ ہو گیا، پوری دنیا میں اتھارٹی مانی جا رہی ہے، تو بالکل صحیح بات ہے. لیکن اس وقت کیا کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے, ان کو کلیم کرنا ہے تو ان کی لیگیسی کو مینٹین کرنا بھی تو ضروری ہے. نہیں, یہ بالکل صحیح ہے, لیکن اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس قرآنی اسلوب ہے نا کہ ہم ان صفات کو نا, چاہے وہ غداری کی ہیں یا وفاداری کی ہیں, ہم قوموں سے نہ جوڑیں, ٹھیک ہے, یہ شخصیات سے جوڑیں. یہی دلوں میں محبتیں پیدا کرے گا, یہی اصلاح کے مواقع پیدا کرے گا. دیکھیں اگر ہم کسی قوم کے خلاف محاذ کھول دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم پٹھانوں کو گالی دینا شروع کر دیں تو یا مطلب پنجابی کو گالی دینا شروع کر دیں, تو اس کے نتیجے میں کبھی بھی خیر اور اصلاح کا عمل نہیں ہوگا. تو جو ہمیں ایڈریس کرنا ہے اس ٹائم پر, جو بیانیہ تشکیل دینا ہے, وہ ایک امت کا اور ایک قوم کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امت بنایا اور ہم میں طرح طرح کی خوبیاں رکھی ہیں, اور ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوریاں اور خامیاں ہیں. تو ہمیں اپنی خوبیوں کو بڑھانا ہے اور اپنی خامیوں پر کام کرنا ہے. تو اس چیز کو آپ دیکھیں احادیث میں خاص طور پر نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی جاہلی تعصب کی طرف بلاتا ہے, جس کے اندر زبان ہے, قوم ہے, قبیلہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اسلام کی طرف دعوت نہیں دیتا, وہ جاہلیت کی دعوت دیتا ہے. بلکہ یعنی ایک صحابی نے آواز دی, او مہاجر ہو. اب مہاجر تو ایک اسلامی عمل تھا نا جس کے نتیجے میں وہ مہاجر بنے. دوسرے نے آواز دی, او انصاری ہو. تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا جاہلیت کی آواز, حالانکہ یہ قرآن میں ریکگنائزڈ ہے دونوں کا, بالکل دونوں کی وصف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی آواز, چاہے وہ فقہی مذہب سے متعلق ہو, ٹھیک ہے, وہ چاہے مطلب ہے کہ زمین, رنگ, نسل سے متعلق ہو یا مذہب سے متعلق. اگر آگے ریورس انجینئر کریں نا کہ کیوں یہ بات کی گئی ہے, کیونکہ آپ کا فوکس لوز ہو جاتا ہے کہ یار آپ کا اصل دشمن کون ہے. کیونکہ ان کے حق میں یہ بات ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں, ٹھیک ہے, اور یہ بات بائی اسٹریٹجی کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی قوم کو کمزور کرنا ہے نا تو ان کے دو طبقات, کسی بھی آپ نے لسانی اس کے اوپر بنانا ہے, یا آپ ایون جو ہماری جو جینڈر وارز ہوتی ہیں آج کل کہ جی مرد بہت بہتر ہیں یا عورت بہتر ہیں, یا پیٹریارکی ہونی چاہیے یا فیمنزم ہونا چاہیے, تو وہ بیسیکلی ایک پوائنٹ کو مس آؤٹ کر رہے ہیں کہ یار اصل میں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں, ٹھیک ہے, اور جو تمہارا فائدہ ہے وہ اصل میں میرا فائدہ ہے, اور میرا فائدہ تمہارا فائدہ ہے, اور ہم اس پورے پروسیس کے اندر اصل میں اگر میں تمہیں اس پوزیشن میں لے آتا ہوں کہ یار تم ہار جاتے ہو, تمہیں میں ڈاؤن کرتا ہوں, تو اس کی وجہ سے لازم ہے یہ بات کہ میں بھی ڈاؤن ہو جاؤں. صحیح. یعنی ہم اس سمپل فیکٹ کو اگر ریکگنائز کر لیں کہ اصل میں یہ گول ہے دشمن کا کہ وہ ہمارے درمیان ڈویژن کریٹ کرے, چاہے وہ مرد اور عورت کی ہو یا وہ پٹھان اور پنجابی کی ہو, کہ کسی طرح وہاں سے نظر ہٹے اور ہم ایک دوسرے کو کمزور کرتے رہیں. لیکن اگر ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں, اگر آج کا یہ پٹھان مان لے یار یہ پنجابی بہتر ہوگا نا تو میں بھی بہتر ہو جاؤں گا, اور پٹھان پنجابی یہ سمجھ لے یار اس کے فائدے میں اس کو میں طاقتور کروں گا تو میرا بھی فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ اصل میں ہم ایک ملک کے اندر رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک جگہ پہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو دوسری جگہ کو فائدہ ہی ہونا, نقصان نہیں ہونا. لیکن وہ تھنکنگ بیچ میں یہ آ جاتی ہے کہ یار میں نے اس کو ڈاؤن کرنا ہے, اس کو ڈاؤن کرنے کے چکر میں ایک نیور اینڈنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے, اور فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے. بالکل. اچھا, یہ جو ساری گفتگو ہے یہ اس تناظر میں بھی بڑی اہم ہے. جو حالیہ واقعات ہیں, چاہے PTI کا دھرنا ہے یا اس سے پہلے کی جو ہماری سچویشن ہے, آپ دیکھیں کہ بلوچوں میں خاصی مطلب ان کی شکایات ہیں, پختونوں میں اب الگ سے شکایات ہیں. اچھا, ان شکایات کو بجائے اس کے کہ قومی کیا کہتے ہیں آپ, نسلی تعصب کا رنگ دیا جائے, ٹھیک ہے نا, یار پنجابی یہ کر گئے, پنجابی وہ کر گئے, اگر اس کو انتظامی بنیادوں پر مخاطب کیا جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ پنجاب بھی اس کو تعصب کی نظر سے دیکھنے کی بجائے وہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر دیکھے کہ ایک ریاست کی ذمہ داری عدل کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہر صوبے کو اس کا حق دینا ہے, ہر قوم کو اس کا حق دینا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا اہم ہے کہ اگر ہم ظلم کریں گے نا تو اس طرح کی جو آوازیں ہیں پھر ہم ان کو نہیں دبا سکتے. اچھا, اس کے پیچھے ایک سائیکالوجی یہ بھی ہے کہ یہ دیکھو یہ اتنے سارے وہاں سے اٹھ کے آ گئے اور یہ ہمارا ریسورس کھا رہے ہیں. اصل میں تو ہم نے ان پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ یار یہ وہاں سے اٹھ کے ادھر آئے ہیں اور اب یہ بیچارے مطلب ہر جگہ پہ بزنس بھی سنبھال رہے ہیں اور سب کچھ بھی سنبھال رہے ہیں, اور ہم بیچارے جو ہے نا وہ پھنس گئے ہیں ان کے رحم و کرم کے اوپر. اور یہی باتیں جو ہے نا وہ جو انڈیا سے ہجرت کر آئے تھے نا ان کو بھی مطلب ایک ٹائم تک, بلکہ اب تک آپ اگر مہاجر قومی موومنٹ کی ذرا شکایتیں سن لیں, وہ یہی کہتے ہیں یار ہم لوگوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے, ہمارے ایک آیا تھا تم انڈیا سے اٹھ کے آ گئے ہو, تم نے سارے وسائل قابو کر لیے. تو بات وہی ہے کہ جب تک ہم بڑے اس میں نہیں جائیں گے نا, امت کے تصور میں ہم نہیں جائیں گے, اور عدل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دیکھیں امت کا تصور اپنے ساتھ عدل کا تصور لیے ہوئے, ٹھیک ہے, اس میں ہم نہیں جائیں گے تب تک ان مسائل کے اوپر قابو پانا
ممکن نہیں ہے. جب تک ہم اسلام کی طرف قرآن کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ جتنی بھی آوازیں ہیں یہ سوائے نفرت کے, کیونکہ اب آپ اور کیا کریں گے. مطلب مثال ہے, اگر ہم عقلی طور پر سوچیں کہ پنجاب اللہ نہ کرے کہ الگ ملک بن جائے, سندھ الگ ملک بن جائے, ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد پھر پنجاب کے اندر 50 قومیں ہیں, ٹھیک ہے, پھر ان قوموں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی. آپ ان قوموں کا بھی الگ الگ کچھ بنا دیں نا تو پھر الگ الگ خاندان ہیں, ٹھیک ہے. آپ جٹ برادری کے اندر مطلب کتنی ساری قومیں ہیں, ان کی الگ لڑائی ہیں. تو اس تقسیم کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی جناح اور اس وقت جو ہمارے قیادت تھی کہ ہمیں پاکستان کے وقت, انہوں نے یہ جو نعرہ دیا نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, یہ بڑا ایک نا حقیقت ہے کہ نظریہ پاکستان ایک بڑا زبردست طاقت ہے. وہ جتنا آج کمزور ہو رہا ہے اور جتنے ہم لادینیت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں نا, اور جتنے یہ لوگ ہم پر غالب آ رہے ہیں, اتنا بیسیکلی ہمارے اندر سے وہ وحشتیں اور وہ جو اندر چھپی ہوئی نفرتیں ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس نعرے کی طرف پلٹیں اور وہ لا الہ الا اللہ کا جو مقصد تھا اس کی طرف آئیں, ورنہ تو مطلب ہے کہ پھر تو اس کے علاوہ تو کوئی چیز اس نفرت کو نہیں روک سکتی. اس کے علاوہ تو ہر جو بھی آپ انتظام کریں گے وہ انتظام جو ہے وقتی ہوگا, پھر اس کے نیچے مفادات کی جنگ, اور پھر اس کے نیچے اپنے مقاصد اور اپنی آئیڈینٹی کے لیے پھر بہت سارے راستے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں جو ایکسپلوئٹیو سسٹمز اس وقت موجود ہیں نا, جو پروٹوکولز جس طرح سے چل رہے ہیں, اس کو بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے. یعنی آپ بظاہر تو یہ کہیں کہ یار سب کو آپ ایکسیپٹ کریں, اور پنجابی کو بھی ایکسیپٹ کریں, پٹھان کو بھی ایکسیپٹ کریں, اور سب کو رہنا چاہیے. لیکن آپ کا نظام اس طرح بنا ہوا ہے جو اس چیز کے اوپر مبنی ہے کہ وہ ایک کی مصلحت کا خون کرتا ہے دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو ظاہر ہے جو دوسرا بیٹھا ہوا ہے وہ تو یہ سوچے گا کہ بھائی میں اس سسٹم کے اندر اگر رہوں گا تو میری کچھ کی جو میری کیا کہتے ہیں ایشوز ہیں اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور وہ کیوں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اور وہ ڈاکہ ڈالنے والے جو سیٹ پہ جو آرڈر جاری ہو رہا ہے اس سیٹ کے اوپر کون بیٹھا ہے. نہیں, یہ تو بالکل ایک ایسا پیغام ہے جو حکمرانوں کے لیے, جو بھی طاقت کی مراکز ہیں ان کے لیے یہ پیغام مطلب میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ہی امت کے جو سمجھدار لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, ان کی طرف سے گیا ہے اور یہ جانا چاہیے. اچھا, اس کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے. میں نے دیکھا کہ جو قوم صحیح جگہ دشمنی نہیں نکال رہی ہوتی نا تو وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہے, کہ یہ ایک نیچرل بھی ہے. تو ہم جو ہماری دشمنی کا رخ تھا نا, آپ دیکھیں کہ ابھی میڈیا سے غزہ کا جو ایشو ہے وہ غائب ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے نا. وہ خبروں کے شروع میں آتا تھا, اب خبروں کے آخر میں وہ بالکل حاشیائی ہوتا جا رہا ہے. امت کا جو خون ہے, وہ جو امت کے مسائل تھے وہ اس ٹائم پر بالکل اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. قومی سطح پر اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے, میڈیا میں کوئی اس کا بیان نہیں ہے. تو جو ہم اپنے اصل دشمن کے حوالے سے بے حس ہوتے جائیں گے, ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے بھی یہ باتیں کی ہیں نا حدیث کے اندر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, کہ جب تم اسلام کی نصرت کو چھوڑ دو گے, ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ تمہاری مدد ہی تب کرے گا تم اللہ کی کرو گے. تو جب ہم نے اس بات کو ہی چھوڑ دیا, لا الہ الا اللہ کی بات کو, امت کے درد کو, تو پھر یہی ہونا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو لوٹنے, ایک دوسرے کو کھانے, ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے اوپر اتریں گے, اور یہ تباہی کا راستہ ہے. تو ہمیں آخری میرا خیال ہے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اسی پیغام کے ساتھ کہ ہمیں نظریہ پاکستان اور وہ دعوت جو محمد علی جناح نے, قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں دی, اور جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دے کر کے یہ وطن بنایا گیا, جس نے پنجابی کو, پٹھان کو, بلوچی, سندھی, ان سب کو ایک کر دیا, اور سب ایک مل کر لمبا عرصہ انہوں نے مطلب جد و جہد کی اور رہے, اور وہ آج بھی رہنے کو تیار ہے. ہمیں اس نظریے کی طرف آنا ہے. اس نظریے کو جتنا ہم زندہ کریں گے اتنا یہ ساری بدبودار آوازیں انشاءاللہ مرتی چلی جائیں گی.